الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیبلغ الشاہد وغائب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی سے ہم لوگ آج یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں۔ اگر اللہ نہ چاہتے خدا نخواستہ تو یہ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم یہاں بیٹھتے، مگر اللہ کی ہم پہ احسان ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ مین مقصد آج بیٹھنے کا یہ ہے، اگر آج کے حوالے سے ہم اس بات کو کہ کرکس کو سمجھے تو ہمیں تین چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ، زندگی کا مقصد، ریزن فار آر ایگزسٹنس، وہ کیا ہے۔ نمبر ٹو از کہ وہ ریزن آف ایگزسٹنس جو ہے، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، اس پہ چلنے کا راستہ کون سا ہے۔ اور پھر نمبر تھری از کہ اس راستے پہ کس طرح سے چلا جائے۔ تو ان تین چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی آج نیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اسے ہم ایکسپلین کر پائیں اور ہم اسے سمجھ پائیں۔ مین چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله الها آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربی انه لا يفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ کیا تم لوگوں کا یہ خیال ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں میں نے بنایا، تمہیں تمہاری تخلیق کی اور تمہیں ایسے ہی بلا پوچھ گچھ کے چھوڑ دیا جائے گا، آزاد کھلا آزاد ہوگے تم؟ کہتے ہیں نا مادر پدر آزاد، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں آئے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہے آنے کا، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آسمانوں کو بنانا، زمین کو بنانا، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے یہ آسمان، یہ زمین، یہ سب کی کریشنز، یہ سب ہوتے ہوئے ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اسی کے اندر تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ ہم لوگ بہرحال اپنی عقل، اپنی جو لاجک ہے اس کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں۔ سائنس، ٹیکنالوجی، یہ جو ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کے تحت ہمارے مائنڈس کے اندر ایک ایسا بیہیویئرل ایک فینومنا ڈیولپ ہو چکا ہے ہمارے یونیورسلی کہ ہم ہر چیز کے اندر لاجک ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن جب لاجک کو دیکھتے ہیں، آج کے کسی آپ سائنٹسٹ سے بات کریں تو وہ آپ کو بتاتا ہے ایک بات، آج پہلے ہم نے سنا دنیا گول نہیں ہے، پھر گول ہے، پھر ایکسیٹرا، بہت ساری ہم سائنٹیفک فیکٹس دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر ہمارے دل میں اس کا اثر نہیں ہوتا۔ مگر اگر غور کریں اس رات اور دن کو بنانے میں، ان کے اندر نشانیاں ہیں، ہم اگر اس پہ غور کریں۔ فار ایگزامپل ون آف دا بگیسٹ ایتھیسٹ سائنٹسٹ، اس کا کلپ میں نے آئی سو اٹ دی ادر ڈے، وہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ جو سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے وہ اتنی تیزی سے ہو رہی ہے کہ ہم لوگ، ہمارے پاس جو ٹیلیسکوپس ہیں اور جو ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے وہ دن بدن ایسی ترقی کر رہا ہے کہ یو ہیو نو آئیڈیا سائنس کتنا آگے جا رہی ہے۔ تو ہوسٹ نے اس سے پوچھا اچھا تو وین وڈ یو بی ایبل ٹو ٹیل اس کہ یہ یونیورس کتنا بڑا ہے، یہ کائنات کتنی بڑی ہے؟ اندازاً جس تیزی سے آپ ترقی کر رہے ہیں تو کوئی آئیڈیا تو دیں یہ کتنا بڑا ہے۔
تو وہ کہتا ہے انفارچونیٹلی جو سائنس ہے جس تیزی سے وہ ترقی کر رہی ہے اس سے مچ فاسٹر سپیڈ سے یونیورس از ایکسپینڈنگ. تو پرابلی دیر از اے پاسبلٹی کہ ہم لوگ آپ کو کبھی بھی نہیں بتا سکیں گے یہ یونیورس کتنا بڑا ہے. قرآن میں اس وقت اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ کہ ہم نے اس آسمانوں کو بنایا اور ہم وی آر دا ایکسپینڈر آف اٹ، ہم اسے بڑھانے والے ہیں، ہم اسے ایکسپینڈ کرنے والے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. فراش کہتے ہیں عربی میں ایک ایسا بستر which is comfortable enough for one person to sleep on it. اگر ایک زمین ہے وہ اتنی سخت، اگر کوئی جگہ اتنی سخت ہے، نوکے ہیں اس میں، کوئی چبھنے والی چیز ہے تو وہاں سویا نہیں جا سکتا. سملرلی اگر کوئی جگہ اتنی نرم ہے، بالکل ہی کوئی گدا اتنا نرم ہے کہ وہ بیچ میں پھس رہا ہے، کوئی واٹر بیڈ ہے فار ایگزامپل، اس پہ سونا آسان نہیں ہوگا. تو زمین کے بارے میں فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاءُ، اسے ہم نے ایک فراش بنایا. وہ فراش اس چیز کو کہتے ہیں، ایک ایسا بستر جس کے اندر کمفرٹیبلی ایک بندہ آرام سے اپنی نیند پوری کر سکے، اسے کوئی تنگ نہیں ہو. تو بہرحال یہ اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے ان چیزوں سے کہ کوئی تو ہے کہ جو یہ سسٹم چلا رہا ہے ایسی پریسیجن کے ساتھ، یہ جو پوری اس یونیورس کا سسٹم چل رہا ہے یہ کون چلا رہا ہے؟ آپ آج دیکھیں کہیں ایک اور فیکٹ میں نے پڑھا، اس دنیا سے جو سورج کا ڈسٹنس ہے اور جو چاند کا ڈسٹنس ہے اٹ از ایگزیکٹلی 1/400 ان ڈسٹنس. جتنا دور اس دنیا سے چاند ہے اس کے 400 ٹائم زیادہ دور سورج ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم چاند کا جو سائز ہے وہ سورج کے مقابلے میں 1/400 ہے. یہ اللہ کا نظام دیکھیں کہ ایک چیز کو جو 400 گنا بڑا تھا اس کو 400 گنا دور ڈسٹنس پہ رکھا تاکہ دنیا میں رہنے والا جو انسان جب دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے سورج بھی اسی اتنا ہی بڑا ہے جتنا چاند بڑا ہے. یہ ایک پریسیجن کے ساتھ ایک ایسی زبردست کمال تخلیق کے ساتھ کام ہو رہا ہے کہ عام بندے کے سوچنے سمجھنے سے بالا تر چیزیں. ہم عام دیکھتے ہیں ہمارے لیے چاند بھی یہ قمر منیرہ، یہ ایک ایسی زبردست لائٹ دیتا ہے. سورج جو ہے وہ سراج کا کام کرتا ہے، اور سائز میں بھی ہمیں نہ کوئی ایک بڑا نہ چھوٹا. ہمارے لیے دنیا میں رہنے کے لیے دونوں برابر، ایک سے سولر کیلنڈر چلتا ہے، دوسرے سے ہمارا لونر کیلنڈر چلتا ہے. ایک پورا نظام ہے، ایک پورا دنیا کا جو چل رہا ہے. کوئی تو ہے جو یہ چلا رہا ہے ایسی پریسیجن کے ساتھ. اور اگر آپ دیکھیں تو آج کل بھی پوری ایک یونیورس کے اندر یا پوری دنیا کے اندر ایٹ لیسٹ ہر چیز کو انسان کسی نہ کسی چیز سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، کسی نہ کسی اس کی لاجک کے پیچھے جاتا ہے. تو اس بات کو ماننے پہ ایون ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشنز مجبور ہیں. ابھی اس دن ہم نے پڑھا جب گریٹ چارٹر آف فریڈم آف چارٹر جب انہوں نے سائن کیا 1982 میں آٹوا میں کوئین الزبتھ نے، تو اس نے اس چارٹر کے اندر اپنا سینٹنس کینیڈین کانسٹیٹیوشن کا ایڈ کیا، ویئر ایز کینیڈا واز فاؤنڈ آن دا بیس پرنسپلز آف فریڈم سپریمیسی آف لا گاڈ اینڈ فریڈم آف لا. سپریمیسی آف گاڈ کو ایون اس کا کانسٹیٹیوشن کے اندر حصہ بنا کے ایڈ کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہر بندہ یہ دیکھ رہا ہے، ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے، چاہے وہ دنیا میں کسی مذہب کا ہو، کسی قوم کا ہو، کسی جغرافیکل لوکیشن پہ رہتا ہو، کوئی تو ہے جو یہ پورا سسٹم چلا رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. اس کے پیچھے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے. آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اب تمہارے اپنے اندر تمہیں نشانیاں دکھائیں گے. ہماری یہ باڈی ہے، یہ گرو ہوتی ہے، اور گرو ہوتے ہوتے ہم ایک سرٹن سٹیج پہ پہنچتے ہیں. واٹ اے میریکل اٹ از کہ ایک بچہ پیدا ہونے سے لے کر تخلیق سے لے کر اینڈ تک اگر اس کو اسٹڈی کریں، اتنا ٹائم نہیں ہے اس کے ڈفرینٹ فیزز آف لائف کو ڈسکس کرنے کا، مگر دیٹ اٹ سیلف از اے میریکل. لیکن فی آیاتنا فی انفسہم کا کیا مطلب ہے؟ اپنے اندر تمہاری نشانیاں دکھائیں گے. کیونکہ جو حق اور باطل کی یہ جو لڑائی ہے، ایک طرف حق کی دعوت ہے، ایک طرف باطل کی دعوت ہے، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ چلتی رہے گی. جب تک دنیا جب سے قائم ہوئی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اس وقت سے لے کر آنورڈز انبیاء آتے رہے، اور وہ حق اور باطل کی دعوت تو اپنی جگہ چلتی رہی. تو مین چیز کیا تھی؟ ہم نے چیک یہ کرنا تھا کہ ریزن آف آر ایگزسٹنس کیا ہے.
تو اب پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی ہے جو اس پورے سسٹم کو چلا رہا ہے تو وہ کون ہے؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو ایتھیکل رسپانسبلٹی ہم جب سیکھتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن، کوئی بک، کوئی کوڈ آف کانڈکٹ کچھ تو ہوتا ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے. ایسے ہی تو کانسٹیٹیوشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی ملک کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے کہ دیز آر دا ڈوز اینڈ ڈونٹس آف دس. تو اسی طرح ہماری جو بلیف ہے، ہماری جو زندگی کا مقصد ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. تو آپ ڈفرینٹ ریلیجنز دنیا میں ملتے ہیں ہمیں. پھر آدم علیہ السلام کے بعد سے آن ورڈز حضرت نوح علیہ السلام تک دنیا میں ایک ہی ریلیجن تھا، وحدانیت کا. لیکن نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے جو اصل میں شرک کے خلاف اور باطل کے خلاف، بت پرستی کے خلاف جنہوں نے آواز اٹھائی، وہ نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے. تو پھر اس میں مشرکین اور شرک اور بت پرستی سٹارٹ ہوئی. بہرحال دنیا میں بہت سارا نظام ہوا، لیکن اس پہ کہ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ صحیح ہے وہ غلط. ایک شیخ، حضرت شیخ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا غالباً واقعہ ہے، ایک نوجوان آیا، اس نے کہا حضرت یہ کیا وجہ ہے کہ جو مسلمان ہیں یہ اپنی، جب بندہ مر جاتا ہے تو یہ اپنی باڈی کو دفنا دیتے ہیں، اور یہ جو ہندو لوگ ہیں یہ اپنی باڈی کو، اپنے مردے کو جلاتے ہیں آگ میں، یہ کیا ڈفرینس ہے؟ تو حضرت نے فرمایا دیکھو بات ایسی ہے کہ جو ایمان ہوتا ہے نا وہ اتنا پریشس ہوتا ہے، وہ گولڈ سونے کی طرح ہوتا ہے. سونے کو، زیورات کو مٹی میں دبایا جاتا ہے اور کچرے کو جلایا جاتا ہے. تو یہ جو ایمان ہے، یہ جو وحدانیت، ایک اللہ پر ایمان ہے، یہ اتنا پریشس ہے کہ اس وجہ سے اس باڈی کو بھی اس کی اتنی ورتھ ہے کہ اسے مٹی میں دبایا جاتا ہے. وہ مشرک لوگ وہ اپنی باڈی کو جلا دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ نے کیا فرمایا؟ لو کانا الہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس کائنات میں دو الہ ہوتے تو فساد ہو جاتا. کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے ایک بولتا کہ یار یہ سسٹم اس طرح سے، فار ایگزامپل ایک بولتا ہے یہ سسٹم کلاک وائز چلنا ہے، دوسرا بولتا ہے اینٹی کلاک چلنا ہے. آسان سی مثال ایک پڑھی میں نے، ایک بوڑھی اماں تھی کہیں گاؤں دیہات میں نا، بیٹھ کے اپنا چرخہ گھما رہی تھی. بس بیٹھی ہوئی ہے بوڑھی اماں اپنے کام سے کام مگن، بس وہ چرخہ گھما رہی ہے. کسی نے آگے پوچھا کہ اماں یہ بتاؤ کیا تمہارے کو رب کے اوپر ایک ہونے پر یقین ہے؟ اس نے کہا بالکل، میرا ایمان ہے ایک خدا ہے. اس نے کہا تمہیں کیسے، کیا دلیل کیا ہے اس کی؟ وہ کہتی ہے بیٹا بات سن، میں زیادہ عقل تو میرے پاس ہے نہیں، مجھے یہ دلیلیں ولیلوں کا تو پتہ نہیں ہے. میری تو عام سمپل سی مثال ہے، یہ چرخہ میں یوں گھما رہی ہوں، اگر میرے سامنے کوئی آ کے دوسرا بندہ اس کو ریورس گھمانا شروع کر دے گا تو یہ ٹوٹ جائے گا، یہ باقی نہیں رہے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایک بندہ کلاک وائز گھما رہا، دوسری طرف سے ایک دوسرا بندہ اسے اینٹی کلاک وائز گھمانا شروع کر دے، وہ تو ٹوٹ جائے گا، وہ چلے گا ہی نہیں. تو جب ایک چھوٹا سا یہ چرخہ اپنے آپ خود سے دو بندوں کی محنت کے سے ٹوٹ سکتا ہے تو پورا نظام کو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے دو خدا ہوں یا ملٹیپل خدا ہوں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو پتہ چلا خدا صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک ہی. وہ خدا، اس کے لیے مختلف ہمارے سامنے اسکرپچرز آتے ہیں، ہمارے سامنے مختلف کتابیں ہم نے سنا، تورات، زبور، انجیل. تو مختلف اگر آپ ریلیجنز کو پھر اسٹڈی کرتے ہیں، ایک ریلیجن ہمیں ملتا ہے اچھا جی بت پرستی کو ہٹا دیں، اب ہمیں واحد خدا کی وحدانیت کے اوپر اگر ریلیجن چاہیے. ان ریلیجنز کے اندر جب جاتے ہیں تو جیوز نے تو اپنے ریلیجن کو ایک نسلی ریلیجن بنا دیا. اس میں تو آپ آج چاہیں بھی تو یہودی بن ہی نہیں سکتے، تو ہمارے پاس تو وہ آپشن ہی نہیں بچا. بس باقی دلیلیں اپنی اپنی جگہ، مگر وہ تو آپشن بچا ہی نہیں. پھر آپ دیکھیں عیسائیت کو، تو اس بک کے اندر ان اٹ سیلف بائبل میں اتنی کانٹراڈکشنز ملتی ہیں. آج ہی کہیں میں نے پڑھا بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرمائیں گے ان سے، بائبل بک آف میتھیوز میں غالباً بک 7 چیپٹر 7 ورس 21-3 سمتھنگ لائک دیٹ، خود عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم کون ہو؟ میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا میری پوجا کرو، جاؤ میرے سے دور ہٹ جاؤ. آخرت میں قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، کس نے کہا تھا تمہیں میری پوجا کرنے کے لیے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام ان سے فرمائیں گے جو لوگ آج ان کو پوج رہے ہیں. دوسری یہ بائبل بک آف میتھیوز میں، دوسری جگہ بک آف جان میں لکھا ہے اور گاڈ از اونلی بٹ ون لارڈ، کیٹیگوریکلی بالکل ون لارڈ. یہ ان کی اپنی بائبل میں لکھا ہے. پھر کیا وجہ ہے وہ ٹرینٹی اور ریزریکشن کو لے کر اور ڈفرینٹ مذاہب کو اپنے ہی گڑبڑ کرنے؟ بہرحال اٹ ہیز گاٹ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس، وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ. مگر پتہ یہ چلا کہ
یہ سب تو اسکرپچر جو ہیں یہ تو سارے اپنے مینیپولیٹڈ اسکرپچرز ہیں. دی ون اینڈ اونلی ایک اسکرپچر ہمیں قرآن کی کتاب کی شکل میں جو ملتا ہے، جو جس دن سے آیا ہزاروں سال پہلے اللہ نے اتارا قرآن. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک ہوتا ہے انا انزلنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اتار دیا، ایک پاسٹ ٹینس میں. ہزاروں سال پہلے اللہ نے لوح محفوظ وہاں سے قرآن اتار دیا آسمانوں میں. پھر آتا ہے نا تنزیل، نزل ینزل تنزیلا جب آتا ہے نا قرآن میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اتر رہا ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر. تو وہ قرآن ایک ایسا میریکل تھا جو اس وقت سے آج تک اس میں کوئی ایک کانٹرڈکشن نہیں ملی کسی کو، آج تک نہیں ملی. کیا وجہ؟ دیکھیں ایک حدیث کی جو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں نا، جو ہم حدیث کو پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ایک روایات کو ڈفرینٹ کیٹیگرائز کرتے ہیں علماء حضرات اور محدثین کرام. تو ایک روایت جو بالکل ٹاپ آف دا ٹاپ ہوتی ہے نا، اس کو بولتے ہیں مشہور. ایک ہوتی ہے متواتر، وہ بھی صحیح اوتھینٹک روایت ہوتی ہے. متواتر مینس کہ اس کا چین جو ہے وہ بالکل صحیح چلا آ رہا ہے. بٹ ایک ہوتی ہے روایت مشہور. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہماری علمی لینگویج میں اس کو کہتے ہیں کہ ایک روایت جس کے اوپر اتنے سارے لوگوں کا جمع ہو جانا محال ہو. یعنی ایک بات اتنے زیادہ کوانٹٹی میں لوگ وہی ایگزیکٹ بات اسی ورڈ فار ورڈ بیان کر رہے ہیں کہ اٹ از امپاسبل فار دیم آل ٹو بی لائنگ ایٹ دا سیم ٹائم. ایسا پاسبل ہی نہ ہو. جیسے ہماری اذان ہے، دنیا میں کسی کونے پہ چلے جائیں اذان وہی ہے. ہماری نماز، یہ مشہور روایات. یہ اسی طرح قرآن اصل میں ہمارے سے جو ٹرانسفر ہوا وہ سینہ بسینہ ہوا. یا حدیث جو اصل ہمارے پاس ٹرانسفر ہوئی، یہ دین، یہ شریعت جو ہوا، یہ ایک سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوا ہے. اس کا تعلق کسی ورڈز کا محتاج نہیں ہے. ایک لفظ قرآن میں آج بھی بتا دیں دنیا میں، یہاں سے نارتھ امریکہ سے لیں افریقہ کے اس کونے پہ جائیں، کوئی ایک قرآن کے ایک لفظ میں زبر، زیر یا پیش کی بھی غلطی نکال دے. کوئی ایک بندہ دکھائیں جو الحمدللہ رب العالمین کو الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہو. خدا نخواستہ ایسا نہیں ملے گا. حمزہ کے اوپر نہ کوئی پیش آتا ہے نہ زیر آتا ہے. دنیا کے کسی کونے پہ چلے جائیں وہی رہتا ہے. یہ تو ایک پریسیجن، ایک قرآن کا میریکل ہے. دنیا میں کوئی ایسی کتاب جو اتنے سارے لوگوں کو سائملٹینیسلی اکٹھے یاد ہو، حفظ ہو، ورڈ فار ورڈ حفظ ہو. قاری صاحب بیٹھے ہیں ماشاء اللہ، آپ دیکھیں نا، تو ایسے حضرات ہمارے سامنے گھوم رہے ہیں، ورڈ فار ورڈ ان کو وہ یاد ہے، حفظ ہے. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ریزن آف ایگزسٹنس ہے کوئی نہ کوئی. جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں ہمارے سامنے بہت سارے لوگ ہم سے بڑے، ہم میں سے بہت سوں کے والدین، گرینڈ پیرنٹس، کئی لوگ جو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے. ہم لوگوں نے بھی جانا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ سب سسٹم ایک چل رہا ہے، پورا نظام اس دھرتی کا چل رہا ہے. یہ چلنے والا کوئی نہ کوئی تو چلانے والا ہے. تو اب اس پاتھ کو ڈھونڈنا. نمبر 2، پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمارا ریزنز آف ایگزسٹنس ہے کوئی نہ کوئی، وہ ہے کسی نہ کسی الٹیمیٹ سپریم پاور کے آگے سرنڈر کرنا. یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. وہ پاور کون سی ہے؟ ابھی ہم نے ڈسکس کیا، مختلف کتابوں میں اتنی ویریشنز ملتی ہیں، اتنی مینیپولیشنز ملتی ہیں کہ کس پہ عمل کیا جائے کس پہ نہیں. قرآن ہمیں بہترین مثال دیتا ہے. اللہ کون؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اللہ وہ ہے. رب کون ہے تمہارا؟ ربکم اللہ، تمہارا رب وہ ہے جس نے 7 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو بنایا. ثم استوى علی العرش، پھر اس پہ استوا فرمایا. یغشی اللیل والنہار یطلبہ حثیثا، پھر رات کو دن میں سے نکالتا ہے، دن کو رات میں سے نکالتا ہے. کوئی ہے جو رات کو روک سکے آنے سے؟ یا کوئی ہے جو دن کو آنے سے روک سکے؟ کوئی نہیں ہے. یطلبہ حثیثا، وہ تیزی سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی شفٹس بدلتے ہیں، دن اور رات ایک کے بعد ایک. کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی روک نہیں سکتا اس کو. یہ ربکم اللہ، یہ اللہ رب ہے. وہ روکتا ہے ان چیزوں کو، اپنی مرضی سے کرتا ہے. والسماء والارض والنجوم مسخرات،
اور اس میں جو زمینیں آسمانیں یہ سب چیزیں ہیں مسخرات بامرہ، یہ اس کے امر سے اپنے اپنے نون پیٹرنز کے اوپر چل رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، ایک نظام پورا چل رہا ہے سسٹم کا، ایک سولر سسٹم نہیں بلکہ پورے یونیورس کا ایک سسٹم چل رہا ہے. وہ کون چلا رہا ہے؟ ربکم اللہ، یہ اللہ چلانے والا ہے، وہ سسٹم چلا رہا ہے. اس جو یونیورس ہے نا اس کا اصل اوریجنل اندھیرا ہے. اس میں سائنٹسٹ کہتے ہیں اگر یہ سورج یا دوسرے یہ روشنی پرووائڈ نہ کرے زمین کو تو وہ اس کا ٹیمپریچر گرتے 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 اتنا بلو مائنس فریزنگ ٹیمپریچرز کے اندر چلا جائے گا کہ اٹ ول بی نیچرلی امپاسبل فار اینی ون ٹو ایگزسٹ. وہ اللہ ہے، وہ ایسی پریسیجن کے ساتھ چلا رہا ہے کہ دن اپنے ٹائم پہ آتا ہے، رات اپنے ٹائم پہ آتا ہے. بلکہ ایک دوسرے سائنٹسٹ کا ہم نے سنا، MIT کا سائنٹسٹ، وہ کیا بتاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر اس سورج سے اس دنیا پہ جو روشنی چلتی ہے وہ تقریباً 8 منٹس اینڈ 20 سیکنڈز میں پہنچتی ہے، رفلی 8 منٹ اور 20 سیکنڈ میں غالباً. اگر وہ سپیڈز اس کی بالکل منسکیول سی تھوڑی سی یہ سپیڈ زیادہ ہو جائے سورج کی روشنی کی، جو سورج سے یہاں آنے کی صرف ذرا سا امپیکٹ اس کا تیز ہو جائے تو اس دنیا کو جل کے راکھ ہونے میں سپلٹ سیکنڈز لگیں گے. صرف ذرا سی اس کی روشنی تیز ہو جائے، سورج کی جتنی پرسکرائب روشنی اللہ دے رہا ہے وہ ذرا سی تیز ہو گئی، پوری دنیا اڑ گئی اس دن، وہ سسٹین ہی نہیں کر سکے گی. وہ اللہ ہے، وہ چلا رہا ہے، وہ چلانے والا ہے، وہ چلا رہا ہے. بہرحال تو اس کے اوپر ایمان یقین ضروری ہے، اس کے اوپر یقین ضروری ہے. ونس ایک دفعہ وہ یقین آتا ہے تو پھر کیا فرمایا ہم نے شروع میں تلاوت کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر. تم لوگ بہترین امت ہو. لیکن بہترین امت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یہ ایک آپس میں لازم ملزوم ہے، یہ دونوں چیزیں. یہ دین پہ چلنا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا. یہ ہر مسلمان کے اوپر اللہ نے فرض کر دیا، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. اسی لیے فرمایا جب حجۃ الوداع کے موقع اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام 1,24,000 ہم نے بات کی نا، مشہور روایت کون سی ہوتی ہے؟ 1,24,000 صحابہ جب کوئی روایت سنتے ہیں اور وہ آگے پھیل جاتی ہے، پھر اس سے فرق نہیں پڑتا وہ کس کتاب میں آئی کس کتاب میں نہیں آئی. لاکھوں لوگ جب دنیا میں اس نریشن کو نریٹ کر رہے ہیں اور اتنے سارے لاکھوں لوگوں کا ایک بات پہ جھوٹ پہ محال جمع ہونا محال ہو، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ وَغَائِبُ فرمایا نا. اب میں نے پیغام اپنا تم تک دے دیا، اب تم پر لازم ہے آگے جاؤ اور لوگوں تک پہنچاؤ. یہ ہم پہ لازم کر دیا اللہ نے. تو پہلی چیز بہرحال کہ ریزن آف ایگزسٹنس کیا تھا. دوسری چیز اس کے اوپر چلنے کا راستہ کون سا تھا؟ وہ تھا رب کا راستہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو کوئی اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے پھر اللہ اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے اس کو سمجھنے کی بات کو. تو بہرحال پہلی چیز تھی ہمارا ریزن فار ایگزسٹنس. پھر اس زندگی کا جو مقصد ہے اسے پہچاننا کہ کون سا صحیح راستہ ہے کون سا غلط راستہ ہے. پھر اس صحیح راستے کو پہچاننے کے بعد اس پہ چلنا کیسے ہے. وہ چلنا کیا ہے؟ قرآن. اللہ نے ہمیں قرآن کی شکل میں ایک بک عطا فرمائی. جیسے کوئی بھی کریشن ہوتی ہے نا، تخلیق ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. ایک عام سا یہ مائک ہے، یہ فون ہے، یہ جب بنتا ہے تو اس کی سرٹن ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں کہ کیا کرنے سے اس مشینری کی جو پرفارمنس ہے وہ میکسیمائز ہو سکتی ہے، اور کن 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 چیزوں سے اگر پانی چلا گیا تو خراب ہو جائے گا، اس چیز سے خراب ہو جائے گا، گر گیا تو خراب ہو جائے گا، اندر سے کوئی اس کی اسکرین ٹوٹ گئی تو خراب ہو جائے گا. تو ایک سرٹن کوڈ، کوئی بک، کوئی گائیڈ بک. ایون گاڑیاں ہم لیتے ہیں، گاڑیوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں ڈیش بورڈ کے اندر ایک اس کی مینول پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے اس گاڑی کے لیے کیا چیز اچھی پرفارمنس کے لیے ہے، کیا چیز بری ہے. چھوٹے سے چھوٹے بچہ کا ٹوائے ہوتا ہے نا، ڈولراما سے ہم لیتے ہیں $2-3 کا ٹوائے، اس پہ بھی پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہیزرڈس ہے، اس سے یہ نہ کریں، اس سے یہ کریں. اس کی انسٹرکشنز اس ڈبے کے اوپر موجود ہوتی ہے. $3-4 کا ٹوائے بھی. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ بالکل ہی
بغیر پوچھ گچھ کے اور آزاد مادر پدر آزاد چھوڑ دیے گئے ہوں، ہمیں بھی اللہ نے قرآن کی شکل میں وہ بک دی. یہ ہماری وہ گائیڈنس، وہ کوڈ بک جو ہماری جس کو کہتے ہیں مینول، اس پہ عمل کرنا تھا. ظاہر ہے اب اس پہ عمل کس طرح کرنا ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. اس کتاب کے اندر ہر چیز کا جواب ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو انسان کے ذہن کے اندر جس کا جواب اس کتاب میں موجود نہ ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جواب ہمیں نظر نہ آ رہا ہو. جیسے ہم یہاں لائٹ بند کر دیں، ہمیں یہاں کچھ نظر نہیں آئے گا. لائٹ آن کریں گے تو پھر ہمیں سب نظر آنا شروع ہو جائے گا. اب لائٹ بند تھی، صرف لائٹ کے آن اور آف ہونے سے یہ سامان تو سارا یہیں کا یہیں پڑا ہوا تھا، یہ کہاں گیا؟ یہ تو یہیں تھا. وہ لائٹ آن کرنا یہ علماء کا کام ہوتا ہے، یہ محدثین، مفسرین اور فقہائے کرام ان کا کام ہوتا ہے. وہ اس لائٹ بلب کو آن کرتے ہیں اور اسی آیت کے اندر سے ہمیں وہ مسئلہ نکال کے پیش کرتے ہیں. ہم جیسے چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے. بہرحال تو مین راستہ قرآن میں چلنے کا کیا تھا؟ وہ تھا انبیاء کا راستہ. قرآن میں چلنے کے لیے اللہ نے مختلف انبیاء کی ہمیں سٹوریز سنائی، ہمیں قصے سنائے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمارے لیے چلنا آسان ہو. کیونکہ یہ جو ہیومن مائنڈ ہے یہ اس طرح سے ورک کرتا ہے کہ اسے اللہ نے بنایا، اس کی تخلیق ایک سٹوری ٹیلنگ فارمیٹ کے اوپر کی گئی ہے. کہانی کے اس فارم میں اچھی سی طریقے سے آسانی سے بات سمجھتا ہے. تو اس لیے اللہ نے بہت سارے انبیاء کی سٹوریز اس قرآن میں بیان فرمائی. کیونکہ بس کوشش یہ ہونی چاہیے انسان کی، جتنے بھی ٹائم کے لیے جتنی بھی محنت کرے، لیکن کسی نہ کسی فارم میں اس کتاب کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، یا اس کو اوپر کوئی نہ کوئی عمل کرنے کی کوئی نہ کوئی محنت کرے. کیونکہ ایسا نہ ہو جب مکہ والوں نے دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار ریجیکٹ کی نا، تو وہ فرمایا نا ان ربی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. کیا آیت ہے؟ ان قومی ایسا نہ ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن میں فرماتا ہے نا اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ان لوگوں نے اس قرآن کو بھولا بھٹکا کر دیا ہے، چھوڑا ہوا ہے، forgotten. تو ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ ہمیں بچائے اس پہ پہنچنے سے. تو مین فوکس یہی ہے کہ اس قرآن کو سمجھنا، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے اس کے اندر مختلف پھر انبیاء کی سٹوریز آتی ہے. تو ہمارا ٹارگیٹ یہی ہے کہ ہم ان سٹوریز کو، ان قصوں کو جو جسے قصص الانبیاء کہا جاتا ہے، تو ایک ایک نبی کو لے کر اس کی لائف کے اوپر، ان کی پوری دعوت کے کام کے اوپر ذرا ڈیٹیل میں بات کی جائے، تو اسی سے پھر مناسب ذرا دماغ کو سمجھنا اور سیکھنا آسان ہو سکتا ہے. نحن نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتینا من لدنا ذکرا. یہ اللہ نے خود فرمایا کہ ہم تمہارے کو اس قرآن کے اندر مختلف قصے بیان کرتے ہیں، مختلف قوموں کی خبریں بیان کرتے ہیں. من انباء ما قد سبق، جو تم سے پہلے گزری ہوئی قومیں ہیں، ہم ان کے قصے تمہیں بیان کرتے رہتے ہیں آن اینڈ آف، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. اس سے نصیحت حاصل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اس سے ظاہر ہے جب ہم انبیاء کی سٹوریز پڑھیں گے، کیونکہ جو حق اور باطل کی دعوت ہے جو ہم نے شروع میں اس پہ بات کی، تأمرون بالمعروف اور تنہون عن المنکر، جو ہم پر فرض ہے، وہ اصل کام تو انبیاء کا تھا. مگر انبیاء کے ہوتے ہوتے تمام انبیاء تو اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور فائنلی یہ پوری جو شریعت تھی یہ کلوز ہو گئی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے بعد ہمارے سامنے اگر کوئی چیز ہے تو وہی یہ قرآن ہے، اور وہی انبیاء کے قصے ہیں جنہیں لے کر اور اسٹڈی کر کے ہی ہم آگے بات چلا سکتے ہیں. لیکن پہلی بات سمجھنے کی اس کے اندر ضروری یہ سب سے زیادہ ہے، اس کائنات کو بنانے کا جو مقصد تھا، اصل مقصد، ایک تو ہم نے لاجک کے اوپر بات کی، ٹھیک ہے جی، لاجک تو اپنی جگہ، لیکن اصل مقصد قرآن کا کیا تھا؟ اس پوری دنیا، اس پوری کائنات کو بنانے کا. حدیث پاک میں آتا ہے نا، آپ سنتے ہیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب جنت سے نکالا تو وہ دعا مانگتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ مانگتے رہے. مختلف روایات میں آتا ہے، بعض میں آتا ہے 7 سال، بعض میں آتا ہے 40 سال. وہ یہ مانگتے رہے، تب جا کے اللہ نے ان کی مغفرت فرمائی. کیسے؟
وہ یہ دعا مانگ رہے تھے، پھر انہوں نے اللہ سے ایک روایت میں آتے دعا فرمائی، اللہم انی اسألوک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ میں آپ کو محمد کا واسطہ دیتا ہوں میری مغفرت فرما دے۔ تو اللہ نے پوچھا کیف تعرف محمد ولما اخلقو، میں نے تو ابھی محمد کو بنایا ہی نہیں، تو آپ محمد کو کیسے جان گئے؟ فرمایا آدم علیہ السلام نے جب مجھے آپ اپنے ہاتھوں سے بنا رہے تھے، لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک، اور جب آپ نے میرے اندر اپنی روح پھونکی، میں نے اپنا سر آسمان پر اٹھایا، طوائین علی العرش مکتوبہ، میں نے آسمان عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں یہ بات سمجھ گیا کہ آپ اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام جوڑیں گے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا، تو میں نے آپ کو اس لیے ان کا واسطہ دیا۔ اللہ نے ان کی مغفرت فرمائی اور انہیں اس چیز سے آسانی فرمائی۔ تو اصل جو مقصد ہے ظاہر ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کی بڑائی اور ان کی جو تعریف ہے وہ ہم جتنی کریں وہ کم ہے، ہمارے سے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم ان کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو بہرحال لیکن اس مقصد کو سمجھنا ضروری ہے۔ جتنی بھی انبیاء کی سٹوریز آ رہی ہیں ہمارے سامنے چل رہی ہیں، وہ اصل مقصد جو ہے وہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر اور ان کی سنت پر چلنا ہے۔ تو وہ چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہی ہمارے سامنے قرآن ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، تو آپ نے فرمایا ان کی زندگی بالکل قرآن تھی۔ تو اصل مقصد تو زندگی کا وہی قرآن ہے۔ بہرحال تو چلیں آخر میں بس اتنی سی بات سمجھنے کی یہی ضروری ہے کہ ہماری اتنی ساری نعمتیں جو اللہ نے ہمارے پہ عطا فرمائی ہیں، اسے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم انہیں گن تو سکتے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ اگر ہمیں آنکھ نہ دیتے، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، ہمارے کان نہ ہوتے ہم کچھ نہ سن رہے ہوتے، زبان نہ ہوتی ہم بول نہیں سک رہے ہوتے۔ تو یہ ساری ایک ایک کر کے اللہ کی یہ ساری نعمتیں، بلیسنگز جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو ہمارا کام تو صرف ان نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور مین مقصد یہی ہے کہ انبیاء کے ان سٹوریز کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، ایک حسرت کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی، اس پہ اس بات کو کلوز کرتے ہیں، وَلِتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کاش تم لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے، یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر، اگین وہی بات کہ اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاتے اور برائی سے روکتے۔ وَلِتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، وَلِتَكُن کا مطلب کیا ہے؟ کاش کچھ ایسے لوگ ہوتے جو اس شریعت پہ چلتے، اچھائی کی طرف بلاتے اور برائی سے روکتے۔ لیکن ظاہر ہے اچھائی کی طرف جب جائیں گے اور بلائیں گے لوگوں کو تو وہ کام آسان تو ہوگا نہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہرڈلز بھی آئیں گی، لوگ اعتراضات بھی کریں گے، لوگ برا بھلا بھی بولیں گے، تو اس پہ کیا ہوگا؟ پھر اس پہ صبر کرنا ہوگا۔ فائنلی کنکلوڈ کرتا ہوں اس بات کو، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر پورے قرآن میں اللہ اور کوئی صورت نہ نازل فرماتے، صرف ایک صورت نازل فرما دیتے تو میسج کے اعتبار سے وہ مکمل تھی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چار کام جو اس دنیا میں کرنے کے تھے وہ اس صورت میں اللہ نے بالکل شارٹ اینڈ پریسائز طریقے سے بتا دیے۔ تو بہرحال عام آدمی کا یہی ہم جیسے عام آدمی کا یہی لاجک یا سوچ ہونی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح سے قرآن کو سمجھیں، اور بہرحال اس سلسلے کو شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انبیاء کی ان سٹوریز کو ہم اسٹڈی کریں اور ڈسکس کریں کہ کون سی کام کرنے کے، یامرون بالمعروف ہے کیا، اور تنہون عن المنکر کس چیز سے روکنا۔ یہ انبیاء کی سٹوریز جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کس کس امتحان سے وہ گزرے اور کس کس چیز پہ انہوں نے صبر کیا اور کس کس طرح سے انہوں نے دین کی دعوت دی اور کس کس چیز پہ لوگوں کو روکا، تو وہی روکنے اور کرنے کے ہمارے کام ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اس بات کو بیان کر سکیں، اس بات کو سمجھ سکیں اور اس بات پہ عمل بھی کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔